قرآن میں صلاۃ الوسطیٰ کی خاص تاکید آئی ہے، اس کی حکمت تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ صلاۃ الوسطیٰ بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں عصر کی نماز کو کہا گیا۔ اس کی تاکید اس لیے آئی ہے کہ وہ وقت کاروبار کے عروج کا وقت ہوتا ہے، لوگ سستی کر جاتے تھے، تو اس زمانے میں تو صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ نماز عصر ہے۔ آج کے لیے صلاۃ الوسطیٰ جو ہے صلاۃ الوسطیٰ فجر بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے عشاء بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک اصولی بات کر دی گئی ہے۔ عصر کی امپورٹنس اپنی جگہ رہے گی، آپ تھیم کو فالو کریں کہ عصر کی نماز کے لیے کیوں کہا گیا۔ سورہ نور میں بھی آیا نا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے تجارت غافل نہیں ہونے دیتی۔ اس زمانے میں تو مغرب کے وقت دکانیں بند ہو جاتی تھی، لہذا مغرب عشاء سے کیسے غافل ہونا تھا انہوں نے؟ ان کو جس نماز نے غافل کرنا تھا وہ عصر کی نماز تھی کہ ذرا سورج ڈھلے تو لوگ شاپنگ کے لیے باہر نکلتے تھے، تو عصر کے وقت ہی مصیبت۔ آج کل بھی آپ دیکھیں دکانداروں کے لیے عصر کی نماز بڑی مشکل ہے، اور کئی کے لیے مغرب عشاء بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو صلاۃ الوسطیٰ عصر تو ہے ہی ہے، آج کل آپ اس کے ساتھ باقی بھی ایڈ کر لیں۔ وہ زیادہ تاکید اس لیے کی گئی کہ وہ کاروبار کا وقت ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو سکتے تھے۔ اس وقت فجر بھی بعض روایتوں میں فجر کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہے، لیکن فجر اس زمانے میں آسان تھی۔ آج بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں نا، مغرب کے بعد اس طرح سناٹا ہو جاتا ہے کہ جیسے رات کے 12 بج گئے ہیں، اور اگر آپ عشاء کے فوراً بعد سو جائیں نا، آپ کو رات کو 3 دفعہ آنکھ کھلے کہ یار فجر ہوئے، جلدی جلدی میں اٹھا۔ فجر ان زمانے میں لوگوں کے لیے ایشو نہیں تھا، صبح سویرے اٹھ کے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے لوگ۔ آج کل فجر ایشو بن گیا کیونکہ رات کو لیٹ سوتے ہیں، تو آج کل صلاۃ الوسطیٰ میں عصر تو ہے ہی ہے، فجر مغرب عشاء بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر گھر میں دیوار کے ساتھ تصویر لٹکی ہوئی ہو تو اس کمرے میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ سامنے نہیں ہونی چاہیے تعظیم کے طور پہ، تو سامنے نہ ہو۔ اسی طرح آئینے کے سامنے اگر نماز آئینے کے سامنے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آئینہ تو سنت ہے دیکھنا۔ آئینے کے اندر تصویر تو آتی نہیں ہے، وہ تو عکس آتا ہے اور وہ بھی موونگ ہوتا ہے، اس میں آپ کو اپنی عبادت کا تو کہیں شائبہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کو اپنا ہی عکس نظر آ رہا ہوگا نا۔ آئینہ تو آپ کے سامنے ہی ہوگا نا، تو آئینے کے اوپر تو اجماع ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اس طرح مسجدوں میں جو شیشے لگے ہوتے ہیں، بعض کا لوگ شیشے کے سامنے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ اپنی شکل نظر آ رہی ہے، دین وٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز کے دوران اگر سترا نہ ہو اور پالتو بلی آگے سے گزر جائے تو نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس بلی کو روکیں۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک بکری گزرنے لگی تھی، نبی علیہ السلام نے اس کو اتنا روکا کہ سترے سے پرلی طرف ہونے سے کر دیا۔ تو یہ جو حدیث ہے نا مسلم شریف میں کہ اگر نمازی کے آگے سے عورت یا بچہ یا گدھا گزر جائے تو نماز توڑ دیتا ہے، یہ توڑنا ان معنوں میں نہیں ہے۔ اس کی سیدہ عائشہ نے پھر بریفنگ کی ہے کہ وہ یعنی وہ توجہ کو باڑ دینے والی چیز ہے، ٹھیک ہے نا جی، نماز ہو جائے گی آپ کی۔ کسی آفس کی مسجد میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جماعت میں شامل نہ ہو سکیں تو دوسری جماعت کروا سکتے ہیں؟ ہاں کروائیں، وہ تو مسجد بیت ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جگہ تنگ نہ ہو، تنگ والا رول ہے تو بالکل